السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کی مثال پڑھیں گے۔ یہ مثال سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 109 میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی، وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے ایک کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس مثال کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مثال سورۃ التوبہ میں بیان ہوئی ہے اور ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں ارشاد فرمائی ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور وہ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور اس شخص کے یعنی ابو عامر الراہب کے گھات لگانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی ہی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی یعنی مسجد قباء، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، عبادت کریں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی، وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے ایک کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اوس اور خزرج کے قبائل مدینہ میں آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ابتدائی طور پر بنو عمرو بن عوف نے ایک مسجد بنائی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور بنو عمرو بن عوف کے حریف تھے بنو غنم بن عوف، غنم جیسے غنم ہوتا نا، ایسے غنم بن عوف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی باپ کی اولاد بعض اوقات آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھتی ہے یا مقابلہ رکھتی ہے، تو بہرحال ان کے مقابلے پر منافقین نے بنو غنم کی مدد سے ایک اور مسجد بنائی اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، وہ مقاصد جو اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر پھیلانے کے لیے، ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے تھی، اور منافقین کی سرگرمیوں کو ایک مرکز بنانے کے لیے، تو یہ اس مسجد کے بنانے کا اصل مقصد تھا، بنیادی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تخریب کاری کرنے والوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ مہیا کرنا۔ تو جب یہ مسجد بنائی گئی تو اس وقت بنانے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آ کر اس کا افتتاح کریں، تاکہ اس پر ایک لیبل لگ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپروو کر دیا ہے، اور جب آپ کی اپروول ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر جو چاہیں کرتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ اس وقت تو ایک مہم درپیش ہے، انشاءاللہ واپسی پر اس مسجد کا افتتاح کر لیا جائے گا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس مسجد میں جانے سے، اس کے اندر نماز پڑھنے سے اور اس کا افتتاح کرنے سے روک دیا۔
بلکہ اس کے بارے میں وحی نازل ہوئی کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے، اور آپ نے اس کو گرانے، اور نہ صرف یہ کہ گرانے بلکہ جلانے کے لیے کسی کو بھیجا۔ تو بظاہر وہ ایک مسجد تھی، ایک دیکھنے میں ظاہری طور پر ایک نیکی کا کام تھا، لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں تھی، مقاصد اچھے نہیں تھے، تو اس کو اپروو نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو گرا دیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ پھر کوڑا ڈالنے کی ایک جگہ بن گئی، یعنی کوڑا ڈمپ کرنے کی جگہ۔ اس کے بالمقابل جو مسجد پہلے دن سے ہی یعنی ابتدا سے ہی بنائی گئی تھی، یعنی مسجد قباء، اس کی چونکہ بنیاد اللہ کا تقویٰ تھا، اللہ کی محبت تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول تھا، اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ اس دور میں باقی رہی بلکہ آج تک باقی ہے۔ اور جتنے لوگ بھی حج عمرے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ کی زیارت کرتے ہیں تو اس مسجد میں ضرور جاتے ہیں، کیونکہ اس میں نماز پڑھنے کی جو جزا ہے یا جو اجر ہے وہ عمرے کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرۃ، مسجد قباء میں ایک نماز ایک عمرے کے برابر ہے۔ تو اس لیے لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں اس مسجد کو وزٹ کرنے کا۔ تو یہ ہے فرق صرف نیت کا اور ارادوں کا اور مقاصد کا۔ تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، افمن، کیا بھلا وہ جو، یہ افمن جو ہے یہ استفہام ہے، گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیسے بھلا برابر قرار دے سکتے ہو اس مسجد کو جس کی پہلے دن سے ہی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، اور اس مسجد کو جس کی بنیاد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے رکھی گئی۔ تو یہ دونوں مساجد کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ بظاہر دونوں کا نام مسجد ہے، لیکن چونکہ اس کی بنیاد درست نہیں، اس لیے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ افمن اسسا، یہ اسسا کا لفظ جو ہے اس سے بھی پڑھا گیا ہے، بہرحال اسسا کا مطلب ہے بنیاد رکھنا، اساس سے ہے۔ اسا، اساس اس کی جمع ہے، اور اردو میں ہم عام طور پر اساس کہتے ہیں، عربی میں اس کو اساس بولا جاتا ہے، مراد اس سے بنیاد ہے۔ بنیان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر مصدر ہے، مراد ہے تعمیر کی ہوئی چیز، چاہے حصی معنوں میں ہو یا معنوی طور پر ہو۔ تو یہاں بنیاد سے مراد دین کی بنیاد یا عمارت کی بنیاد، اور بنیاد سے مراد یہاں نیت ہے، یعنی جو صالح نیت اور اخلاص پر بنیاد رکھتا ہے کسی نیک کام کی۔ اور یہاں خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے تقوی اور دوسرے ہے رضوان۔ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، وقایا سے ہے، یعنی ہر اس چیز سے خود کو بچانا جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہو۔ کبھی کبھی یہ لفظ خوف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور شریعت میں نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقوی ہے جو گناہوں کا موجب ہو۔ تو ایک طرف تقوی یعنی اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچنا، یہ ہے بنیاد، یہ ہے مقصد، اور دوسرے ہے وہ رضوان۔ رضوان کہتے ہیں رضائے کثیر کو، رضا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، رضا اور رضا، اور رضوان بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی رضوان کا لفظ آیا ہے، یعنی بہت بڑی خوشنودی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی۔ جیسے ایک اور جگہ بھی آتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کرام کی تعریف ہے یہ سورۃ الفتح میں کہ وہ اللہ کا فضل اور خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔ اور یہاں پر الا تقوی من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کی امید پر، یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے ثواب میں رغبت رکھتے ہوئے، دونوں چیزیں آ گئیں۔ ایک طرف ڈر ہے یعنی رہب ہے، اور دوسری طرف رغبت ہے، یعنی ایک طرف خوف ہے اور دوسری طرف امید ہے۔ اور انسان جو بھی نیک عمل کرے، حتیٰ کہ ایمان بھی ان دونوں کیفیات کے بیچ میں ہے، امید اور خوف کے بیچ میں۔ اسی طرح انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کو اپنے عمل کی بنیاد جو ہے انہی دو چیزوں پر رکھنی چاہیے۔ ایک طرف اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، کہیں میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، میں بظاہر تو خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں لیکن میرے طریقے میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ
اس سے مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر ایک عمل کو خوبصورت بنا دیتی ہیں، یعنی تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول. یعنی جس نے اپنی عمارت کی بنیاد، یعنی عمارت کو اگر آپ عمل کے معنوں میں بھی لیں، یعنی جس نے اپنے عمل کی بنیاد تقویٰ اور اللہ کی رضا پر رکھی، یا یہ کہ فزیکلی بھی کوئی کام کیا تو اس کی بنیادوں میں یہ دو کیفیات یا احساسات تھے، تو یہی قبولیت کا باعث بنتے ہیں کسی بھی عمل کی. دوسری طرف امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یعنی ایک مسجد کی بنیاد تو تقویٰ اور رضوان تھی، اور دوسری یا سوال پھر کیا جا رہا ہے، من جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی یعنی دوسری مسجد کی، مسجد زرار کی، علی شفا جرف ہار، یہاں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، شفا، جرف اور ہار. شفا کا لفظ شف سے ہے. شفا کسی چیز کے کنارے کو کہتے ہیں، ایک سائڈ کو، جانب کو، کسی چیز کا ایج جو ہوتا ہے، کنویں وغیرہ کا کنارہ جو ہے وہ بھی شفا کہلاتا ہے. شفا نہیں ہے، یہ دونوں میں فرق ہے. اور یہ قرب جو ہے، یہ کنارہ جو ہے، یہ ہلاکت کے لیے ضرب المثل ہے، یعنی ایسا کنارہ جس سے گرنے کا خطرہ ہو. جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، یعنی قریب تھا کہ تم اس میں گر کے ہلاک ہوتے. اور جرفن کا لفظ جو ہے یہ ندی نالے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا دریا کا کنارہ جس کے نیچے سے پانی مٹی بہا کر لے گیا ہو، یعنی ایسا ایج، ایسا کنارہ کہ جس کے نیچے کھوکھلی زمین ہو، صرف اوپر کنارہ ہی ہو اور نیچے کچھ نہ ہو، بنیاد کوئی نہ ہو اور وہ گرنے ہی والا ہو. کیونکہ جس چیز کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ گر کا ہی رہتا ہے. یعنی مٹی کے نیچے سے نکلی ہوئی مٹی کا کھوکھلا ایج، کھوکھلا کنارہ، کھوکھلا تودا کہہ لیں آپ. ہارن کا لفظ چاہے ہارا یا ہارو سے ہے اور ہارا یہورو سے بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گر جانے والا یا کمزور یا گر جانے کے قریب. تو شفا کنارہ، جرف وہ کھائی جس کے نیچے سے مٹی نکلی ہوئی ہے، اور ہارن وہ گرنے ہی والی کھائی. تو یہاں پر ایک عمارت ہے جس کی بنیاد بہت سالڈ ہے، اور ایک عمارت ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، بنیاد کھوکھلی ہے. یعنی ایک عمارت اللہ کے تقویٰ اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیار کی گئی، جو کہ مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے جس میں، اور دوسری عمارت جس کو یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ہلاکت کے گڑھے میں گرانے کے لیے بنایا گیا. تو اس لیے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتی. دونوں کا انجام ہمارے سامنے ہے. ایک کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی ہے کہ آج تک اس کے دن اور رات میں لوگ جو ہیں وہاں اس کو آباد رکھتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور یعنی کہ اس کا آس پاس کا علاقہ بھی. اور دوسری کا آج شاید کسی کو پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے. اور پھر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو دنیا میں ہی اس کا انجام ہوا وہ بھی بڑا ہولناک تھا. لوگوں کو فزیکلی یعنی حصی طور پر بتا دیا گیا کہ نیکی کے کام کا یہ انجام ہوتا ہے اور برے کام کا، یہ بری نیت کا یہ انجام ہوتا ہے. اور جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کو صلہ ملتا ہے، اور جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی پھل آتا ہے. جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد زرار سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جلتے دیکھا. اور بہرحال ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے. اور نیت کا بگاڑ جو ہے وہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. ایک طرف نیت کی مضبوطی جو ہے وہ عمل کی مضبوطی بن جاتی ہے، اور دوسری طرف نیت کی کمزوری، کمزور ترین بنیادوں اور کمزور ترین دیواروں پر کھڑی کی ہوئی عمارت جو ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتی ہے. اس مثال سے انسان بہت اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ زندگی کی تعمیر کی بنیادیں بھی دو ہیں. یعنی انسان اپنی زندگی کو جن بنیادوں پہ تعمیر کرتا ہے، ایک تقویٰ ہے اور دوسری طرف ظلم ہے. یعنی ایک طرف یہ ہے کہ انسان جو بھی کوئی عمل کرے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے، تقویٰ کی بنیاد پر کرے، اور انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے، چھوٹا یا بڑا، ظاہر یا چھپ کے، اس کا حساب اللہ کو دینا ہے.
چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ ہمارا تعلق ریلیشن شپ ہو، یا ہمارے مالی معاملات ہوں، یا کسی بھی معاملے میں ہمارے تصرفات ہوں، جو بھی ہمارے اقوال ہیں یا افعال ہیں ان کا حساب ہمیں بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دینا ہوگا، اور اسی کے مطابق پھر جزا یا سزا کا فیصلہ بھی ہوگا۔ تو جو شخص تقویٰ اور رضوان اللہ کو مد نظر رکھتا ہے وہ گویا ایک مضبوط چٹان پر کھڑا ہوتا ہے، مضبوط کڑا اس نے تھاما ہوا ہوتا ہے، لن فسام لہا، جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا۔ اور دوسرا وہ شخص جو ان دونوں چیزوں سے بالکل خالی ہو، کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہ گزرا ہو، کوئی عمل کرتے ہوئے نہ اللہ کا ڈر آیا ہو اور نہ ہی اس نے کبھی اللہ کی رضامندی کی کوئی بات سوچی ہو، بس کام کر لیا، کام برائے کام، یا شو آف کرنے کے لیے، دنیا میں دکھانے کے لیے، یا صرف اس کا فائدہ دنیا میں پانے کے لیے۔ بے شمار لوگوں کی بڑی بڑی کوششیں جو ہے وہ صرف اور صرف دنیاوی ترقی یا دنیاوی کامیابی کی خاطر ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی خاص اور بڑا مقصد نہیں ہوتا جو کہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو ایسا انسان جو اس طریقے پر زندگی گزارتا ہے پھر وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، کیونکہ نہ وہ اپنے ساتھ انصاف کر سکتا ہے کیونکہ اس کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے ظاہر میں لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بنا ہوا ہو، لیکن جب لوگ سامنے نہ ہو تو وہ ان کو کسی قسم کا نقصان دینے سے کوئی گریز نہ کرے۔ وہ دنیاوی فائدے کی خاطر لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر ڈالے، چاہے ان کی صحت ہو، چاہے ان کا مال ہو، چاہے ان کا فیوچر ہو، چاہے ان کی جنریشنز ہو۔ وہ ایسے منصوبے اور ایسے پلاننگ اور ایسی پالیسیز بناتا ہے کہ جس سے نسلیں تباہ ہو جائیں، لیکن اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ بظاہر اس کا دنیاوی فائدہ بہت بڑا ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ دنیا میں تھوڑے دن فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن بالآخر اس کی جو ساری بنیاد اور ساری محنت اور کوشش ہوتی ہے وہ جہنم میں جا کے گرنے والی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ظلم کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت بناتے ہیں ان میں سے سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو بظاہر دین کا کام کریں، بظاہر نیکی کے بڑے بڑے منصوبے بنائیں، لیکن نیت خراب ہو۔ یعنی ایک ہے دنیا کا کام برائے دنیا، ٹھیک ہے وہ بھی نقصان ہی ہے، متاع قلیل ہے، لیکن ایک ہے بظاہر دین کا کام لیکن اس کے پیچھے مطلب دنیا حاصل کرنا ہو، اللہ کی رضامندی نہ ہو، صرف دنیاوی فائدے ہوں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اپنے طرز عمل کا خود جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کا خود بھی کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ تو جو بھی کوئی کام انسان کرتا ہے اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، یعنی مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے اس کی بنیاد میں، اور صحیح طرز عمل پر صحیح دیواریں اس کی اٹھنی چاہیے، صحیح طریقے سے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو جو کام صحیح طریقے پر نہیں ہوتا، صحیح بنیادوں پر نہیں ہوتا، اس کا انجام پھر کیا ہوتا ہے؟ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وہ اپنے کرنے والے کو لے کے وہ خود بھی اور اس کا کام بھی وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اسی لیے بت اور سورج اور چاند یہ سب بھی جہنم کا حصہ ہوں گے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جن کے لیے وہ سب کچھ کرتے رہے وہ انہی کے ساتھ آ کے حسب جہنم بن گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کے بگاڑ پر قائم جو بھی عمل ہوگا وہ کھوکھلا عمل ہوگا، اور کسی بھی عمارت کی پائیداری کا انحصار، اس کے باقی رہنے کا انحصار اس کی ٹھوس بنیادوں پر ہوتا ہے کہ بنیادوں میں کیا ڈالا گیا ہے، بنیادیں کیسی رکھی گئی ہیں۔ اور ظاہری طور پر بہت سے لوگ بڑے اچھے اچھے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے، کوئی منافق ہوتا ہے اوپر اوپر سے کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، کسی چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتا، لیکن ویسے ایک اچھا انسان ہوتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا ایک نام کے لیے۔ لیکن کچھ لوگ بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں مگر کام ان کے انتہائی فاسق و فاجر لوگوں جیسے ہوتے ہیں۔ یعنی مختلف مثالیں ملتی ہیں معاشرے کے اندر جو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں۔ کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجیے ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر چل رہا ہے۔ فَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ان میں سے صحیح طریقہ کس کا ہے، کون سیدھے رستے پہ جا رہا ہے۔ تو سیدھے رستے پر وہی ہے جو ظاہر اور باطن، اندر اور باہر دونوں ہی درست ہوں۔ جس کا اندر درست نہیں اس کا ظاہر درست ہو بھی تو اس کو فائدہ نہیں دے گا، وقتی فائدہ ضرور ہو سکتا ہے،
اسی طرح اگر کسی کا اندر تو درست ہے لیکن اوپر عمارت اچھی نہیں، تو یہ عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ جس کی بنیاد اچھی ہو، جس چیز کا بیج اچھا ہو، اس کی عمارت بھی یا اس کا درخت بھی یا اس کا پودا بھی اچھا ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ جس زمین پر وہ عمارت بنائی جاتی ہے اگر وہ پائیدار نہ ہو تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو شریلی ہوتی ہیں، جن کا پانی کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے، ان کی بنیادوں میں جلد پانی آ جاتا ہے اور وہ تباہی لاتی ہیں عمارتوں کے لیے. تو ہر اعتبار سے انسان کو کہاں پر کوئی کام، یعنی زمان اور مکان دونوں کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے، کہاں کام کر رہا ہے، کس وقت میں کام کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، کس طریقے پر کر رہا ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی. تو انسان کے اعمال کی یہ ایک بہترین مثال ہے کہ انسان کا طریقہ کار کیا ہے، کیا وہ صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور ظلم کا معنی جیسے آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اپنے مقام پہ نہ رکھنا، اس کی خاص جگہ پر نہ رکھنا، یا یہ کہ کسی چیز میں کمی کر دینا یا زیادتی کر دینا یا اس کو اصل جگہ سے ہٹا دینا. تو ظلم جو ہے وہ انسان اپنے ساتھ بھی کرتا ہے اور لوگوں پر بھی کرتا ہے اور اللہ کے حق میں بھی کرتا ہے، جیسے شرک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق مار کے بھی ظلم کرتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ پر ہی ظلم کریں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ہدایت سے ان کی محرومی کی وجہ وہ خود ہیں کیونکہ وہ ظالم ہے. اور یہاں ہدایت سے مراد کیسے، جیسے کل بھی بات ہوئی، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت توفیق اور ارشاد. یہاں بھی ہدایت توفیق مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو سیدھے رستے پہ چلنے کی ہدایت یا توفیق نہیں دیتا، ان کی اس طرف رہنمائی نہیں کرتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ظلم کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، نیت کا کھوٹا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کام نہیں کرتا، تو وہ اپنی ذات سے ہدایت کو روک دیتا ہے. وہ خود سبب بن جاتا ہے کہ وہ پھر ہدایت کے رستے پر نہ چلے. تو بہرحال یہاں دو مسجدوں کی بات کی گئی. آپ ان کو دو افراد سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کی بنیاد اللہ کی رضا پہ رکھی ہوئی ہے، تقویٰ کے ساتھ جیتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو ان دونوں چیزوں کا کچھ بھی علم نہیں. اور اس مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کے عمل کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے تقویٰ پر ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ڈر ہوتا ہے. وہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو اللہ سے ڈر کے نکالتا ہے. وہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اس پر کوئی تبصرہ ایسا نہیں کرنا کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. وہ لوگوں کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا، وہ لوگوں کے لیے ججمنٹل نہیں ہو جاتا، وہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی نہیں برتتا، کیونکہ اللہ کا ڈر اس کو روکتا ہے. اب دیکھیے سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، معاشرے کے کمزور افراد کے حقوق کی بات ہوئی، تو ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور یہ بات کئی جگہ پر آئی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اپنے رب سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو. تو بہت سارے ایموشنز میں سے جو ڈر ہوتا ہے یہ ایک بڑا اسٹرانگ سا ایموشن ہوتا ہے، بڑی اسٹرانگ سی چیز ہے کہ جو انسان کے سوچنے کے انداز کو، دیکھنے کے انداز کو، معاملہ کرنے کے انداز کو بالکل بدل دیتا ہے. یعنی جب انسان ڈرتا ہے تو پھر اس کا عمل درست ہوتا ہے. تو تقویٰ کے اندر اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے، اور ڈر کی وجہ سے انسان پھر اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا ہے. کیونکہ جتنا جتنا انسان کے پاس علم آتا ہے خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور خشیت بھی اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ڈر جو علم پر مبنی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا صرف سنی سنائی پر ڈرنا، اور ایک ہوتا ہے علم کی بنیاد پر ڈرنا. تو حقیقی ڈر اللہ کا وہی ہے جو علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور انسان پھر ان ساری چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور ان چیزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتا ہے. اور خاص طور پر ریلیشن شپ میں، اور خاص طور پر انسانوں کے حقوق دینے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کسی کا حق میری طرف نہ رہ جائے، میں دینے والا ہوں. ایسا نہ ہو کہ
میرے ہاتھوں کسی کو نقصان پہنچ جائے، میری وجہ سے کسی کا گھر نہ ٹوٹ جائے، میری انٹرفیئرنس سے کسی کی زندگی میں کوئی بے چینی اور اضطراب نہ آ جائے، میرے تجسس کی وجہ سے کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے، میری غیبت یا چغلی کی وجہ سے یا بہتان تراشی کی وجہ سے کوئی اپنے حقوق سے محروم نہ ہو جائے۔ بعض اوقات کوئی شخص بڑا حقدار ہوتا ہے، کسی اور سے مشورہ کر لیتا ہے، کیا خیال ہے میں اس کی مدد کروں؟ کہتا نہ اس کی مدد نہ کرو، خود بھی بخل کرتے ہو، یامرون الناس بالبخل، اوروں کو بھی۔ اب یہ جو یامرون الناس بالبخل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں۔ اور ایسی بہت سی مثالیں ہمیں زندگی میں ملیں گی کہ اللہ کے تقوی کے بغیر بات چیت اور گفتگو کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا تقوی ہی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان اپنا گمان درست کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں اپنا گمان ٹھیک کر لیتا ہے کہ مجھے کسی کے بارے میں منفی باتیں نہیں سوچنی، میں پازیٹیو ہی سوچوں گا۔ اگر شیطان وسوسہ ڈالے بھی تو اللہ کا ڈر اس وسوسے کو دور کر دیتا ہے اور پھر وہ ڈر اس کو واپس لے آتا ہے۔ اور یہی اللہ کا تقوی جو ہے یہ جنتوں میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے آتا ہے نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ یعنی اللہ کی رضامندی حاصل بھی تبھی ہوتی ہے جب ڈر ہوتا ہے، اسی لیے ساتھ ہی پھر رضوان اللہ کی بات آئی۔ اور پھر اس مثال سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس عمل کی بنیاد میں یہ دو چیزیں آ جائیں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کو باقی بھی رکھے گا، وہ عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا، وہ عمل دوسروں کو انسپائر کرنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا، یعنی جو اللہ کے چہرے کی خاطر عمل کیے گئے ہوں گے، کیونکہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ تو اس چہرے کے دیدار کے لیے، اس چہرے کے لیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو والباقیات الصالحات ہو جاتے ہیں، اور وہی عمل باقی بھی رہتے ہیں، یعنی اسکیل میں بھی باقی رہیں گے، ان کا وزن ہوگا، اور دنیا میں بھی ان کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اور ادروائز عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنی اس پر محنت کیوں نہ کی گئی ہو، کتنا اس کو بظاہر خوبصورت کیوں نہ بنایا گیا ہو، لیکن اگر اس کی بنیاد درست نہیں تو قابل قبول نہیں۔ اسی طرح بظاہر دیکھنے میں کوئی کام کتنا فضیلت والا ہو، حج ہو، جہاد ہو، ہجرت ہو، بڑے بڑے کام ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے اور اس سے اس کو فائدہ پہنچتا۔ لیکن اگر ہجرت اور جہاد اور فی سبیل اللہ نکلنا اور علم حاصل کرنا اور تعلیم دینا اور حج کرنا، عمرہ کرنا، مال خرچ کرنا، لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا، کہ جتنے بھی بڑے بڑے نیکی کے کام کتنے بھی خوبصورت ہوں اور دنیا کتنی بھی واہ واہ کرے ان پر، لیکن اگر نیت خراب ہے وہ سارے عمل برباد ہے۔ اور نیت اگر اچھی ہے تو پھر نجات بھی ہے، اس میں بچے گا انسان تقوی کی وجہ سے۔ اور برے مقاصد جو ہیں وہ برے انجام تک پہنچاتے ہیں اور جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ یہاں آپ دیکھیں اس مسجد کو بظاہر جلا کر گرا کر یہ بتایا گیا کہ تم نے خواہ مال اکٹھا کیا مسجد بنانے کے لیے، لیکن پیچھے نیت کسی کا مقابلہ کرنا تھا یا کچھ سازشیں کرنا تھا اس میں بیٹھ کر، تو دیکھو اس کا دنیا میں انجام کیا ہوا۔ کہتے کہ بعد میں بھی اس سے دھواں اٹھتا نظر آتا رہتا تھا، معلوم نہیں وہ اس زمین کے اندر جو آتش فشاں مادہ ہے وہ نکل رہا تھا وہاں سے، یہ اللہ عالم، لیکن فزیکلی بھی آنکھوں کو لوگوں کو دکھا دیا گیا کہ یہ عمل اور یہ ساری کوششیں جہنم میں ہی جانے والی ہیں، یعنی یہ عمل کوڑا کرکٹ کی طرح ہے۔ فجعلناہ ھباء منثورا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ امت کے وہ علماء جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کوششیں کی، آج بھی ان کی کتابیں، ان کی سیرت، ان کے حالات وہ محفوظ ہیں اور لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حالات دیکھیں، اس وقت کون سی چیزیں تھی جہاں سب کچھ ڈاکیومنٹ ہو رہا تھا، لیکن وہ ایسی دلوں پہ راسخ تھی کہ ایک کے بعد ایک جنریشن تک منتقل ہوئی، اور آج ہم بھی ان سے انسپریشن لیتے ہیں۔ امام مالک کا وہ قول آپ کو معلوم ہوگا، جب امام مالک نے موطا تصنیف کی 40 سال لگائے، اس میں بہت وقت لگا ان کو، بار بار اس کی چھان پھٹک میں تیاری میں، تو اس دوران اور لوگوں نے بھی موطا لکھ لی، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کی اس تصنیف کا کیا فائدہ آپ، تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہوا وہ باقی رہے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ موطا کے نام سے جو کتاب ہر جگہ جانی پہچانی ہے وہ موطا امام مالک ہی ہے،
تو چاہے ہم کوئی کتاب لکھیں، چاہے ہم کوئی کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، تو زیادہ سے زیادہ اپنے دل کے اندر یہ بات جمائیں کہ یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں اور مجھے کسی انسان کو نہیں دکھانا اور اس کو خوش نہیں کرنا، کیونکہ ایسے ہی اعمال ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، ان کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کنویں کی مثال ہے، مدینہ میں اس وقت کئی کنویں ہوں گے، لیکن اس وقت سے لے کر اب تک کون سا کنواں باقی ہے؟ وہ یہی کنواں ہے، بئر روما جو ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، میں خاص طور پر جب مدینہ میں گئی تھی تو اس کی سائٹ پر گئی تھی اور دیکھا کہ کس طرح درختوں کے جھنڈ میں آج بھی وہ کنواں باقی ہے۔ انہوں نے اس دور کے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے اللہ کی خاطر اس کو وقف کیا تھا، اپنا قیمتی ترین مال دے کر، اور اس کی برکات آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح نہر زبیدہ جو تھی اس پہ بہت زیادہ خرچ آیا تھا، اور مکہ میں آنے والے حاجیوں کے لیے پانی کی کمی ہوتی تھی تو اس نے یہ نہر بنوائی تھی، اور جب اس کے سامنے حساب کتاب رکھا تو اس نے اس کو پھاڑ دیا کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو بہرحال صدیوں تک وہ نہر بھی باقی رہی اور لوگوں تک اس کی سیرابی پہنچتی تھی۔ اسی طرح اللہ کی خاطر کی گئی جو دوستی ہے اور جو محبت ہے اللہ کی خاطر کسی انسان سے، وہ بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب دلی دوست ایک دوسرے کے اس دن دشمن بن جائیں گے مگر متقی لوگ، ان کی دوستی وہاں بھی باقی رہے گی، وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ یعنی کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اور ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی لالچ نہیں، کسی قسم کی کوئی فیور لینا مقصود نہیں، کوئی دنیاوی فائدے اٹھانا مقصود نہیں، صرف اور صرف بنیاد ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خاطر محبت، کیونکہ ایسے لوگوں سے محبت سے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مجلس میں بیٹھ کے جو پہلے کا ایمان ہوتا ہے وہ بھی رخصت ہو چکا ہوتا ہے، وہ ضرور کسی نہ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کا مذاق اڑائیں گے، بعض اوقات صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی غلط بات کریں گے، ایسی دوستی نقصان دہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے ڈر سے ہی منہ سے بات نکالیں اور غلط بات نہ کریں اور جن سے مل کے آپ کا ایمان بڑھے، یہی دوستی تقویٰ والی دوستی ہے۔ تو بہرحال جس عمل میں بھی، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے مال کا خرچ کرنا ہو، چاہے اور، اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو وہ فائدہ ہی فائدہ دے گا، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو نیک عمل کرے گا، واقعی نیک عمل صحیح نیت کے ساتھ، چاہے وہ مرد کرے یا عورت کرے، ایمان کے ساتھ کرے، تو ہم اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے۔ یعنی اس کے نیک اعمال کا صلہ صرف آخرت میں ہی نہیں ملے گا، اس کے فوائد اور ثمرات دنیا میں بھی نظر آئیں گے اس کو۔ اس کے برعکس جس کام کی بنیاد درست نہیں ہوگی تو اس کے بارے میں سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورۃ الفرقان میں ہے، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں ڈھیروں نیکیاں ہوں گی اعمال نامے میں، وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے جلی ہوئی راکھ ہوتی ہے تو بظاہر اس کے اثرات نظر بھی آتے ہیں کہ کیا کیا جلا ہوا ہے، لکڑی کی شیپ بھی نظر آ رہی ہوگی، کوئی کتاب ہے تو وہ بھی نظر آ رہی، لیکن جو ہی آپ اس کو اٹھائیں گے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے، کہ جب قیامت کے دن اس کا نتیجہ سامنے آئے گا تو وہ غبار ہی ہوگا۔ تو بہرحال ہمارے دین میں، اور یہ واحد دین ایسا ہے کہ جس میں ایکولی امپورٹنس ہے نیت کی، یعنی عمل بھی اہم ہے لیکن بنیاد بھی بڑی اہم ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ عمل کی بنیاد کھڑی کرتے رہو اور نیچے کچھ نہ ہو، جتنا اوپر جائیں اتنا ہی نیچے بھی گہرائی میں جائیں، ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے جائیں، جتنی جتنی تعمیر اوپر ہوتی جائے اتنی اتنی نیت نیچے زمین میں، یعنی بنیادوں میں اس کی نیت کی طرف بھی توجہ رکھی جائے۔ بعض اوقات ہم ایک کام شروع کرتے ہیں اس وقت نیت اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد نیت بدل جاتی ہے، یا لوگ ہی نیت خراب کر دیتے ہیں، لوگ تعریفیں غلط قسم کی شروع کر دیتے ہیں اور انسان بہل جاتا ہے، یا شیطان کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے اور انسان اس کام سے رک جاتا ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور اخلاص جو ہے وہ شرط ہے، یعنی خالص نیت کا ہونا شرط ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا
ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے. اخلاص ہوگا تو ہی قبولیت ہوگی. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ بتائیں، ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، ثواب بھی چاہیے شہرت بھی چاہیے، اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا. اس نے 3 بار یہی سوال کیا اور 3 بار آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. آپ نے فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس سے ہی اس کا چہرہ چاہا جائے. گویا دوسرے لفظوں میں جو کام اللہ کے لیے نہیں کیا گیا وہ فائدہ مند نہ ہوگا. ابن تیمیہ کہتے ہیں جس کام میں اللہ کی توفیق نہ ہو وہ نہیں ہوتا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا وہ فائدہ مند نہیں ہوتا اور قائم نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا، اس کا اثر نہیں ہوتا. یعنی کوئی نیکی کا کام ہم اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. اللہ ہی ہمارے دل میں ڈالتا ہے، ہمیں سنواتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے، ہمیں موقع عطا کرتا ہے. ورنہ ہم تو بیٹھے ہوتے کہیں. ابھی اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بیٹھے ہیں. وہ نہ چاہے تو پتہ نہیں ہم کہاں بیٹھے ہوں، کیا کر رہے ہوں اس وقت میں، کوئی اور چیزیں ہمیں اپنے اندر مشغول کر لیں. تو جہاں توفیق نہیں ہوتی وہاں کام نہیں ہوتا. یہ کام اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. اب اس پر شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اس نے توفیق دی، اس نے مٹیریلائز کر دیا، موقع عطا کر دیا، ہو گیا کام. پھر اس کے بعد اب اگلا امتحان ہے کہ اللہ نے تو توفیق دے دی لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ ہی کے لیے پلٹ کے اس کو کر رہے ہیں؟ کیونکہ نتیجہ اس وقت نکلے گا، چاہے توفیق ہو گئی، چاہے آپ نے کام کر لیا، اچھا نتیجہ صرف اس وقت نکلے گا جب آپ کی نیت اچھی ہوگی. انسان کے پاس لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی تدبیر نہیں مگر یہ کہ اللہ ہی اس کو سجھائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خبردار تم ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہو جس میں تمہیں مہلت دی گئی ہے، وقت ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تمہاری موت ہے. جو مہلت کے دنوں میں موت آنے سے پہلے اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے تو اس کا عمل اچھا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی آرزو پا لیتا ہے. اور جو اس میں کوتاہی کرتا ہے اور وہ اپنے عمل کو گھاٹے میں ڈال دیتا ہے تو اس کی آرزو اس کو نقصان دیتی ہے. اس صرف وشفل تھنکنگ سے، تمناؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو. تو جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے. تھوڑا عمل بھی بہت ہو جاتا ہے. یعنی اخلاص نیت کے فائدے کیا ہیں کہ اخلاص کا ایک قطرہ سمندر میں بھاری ہوتا ہے، بڑے بڑے عمل سے زیادہ بہتر ہوتا ہے تھوڑا عمل لیکن اخلاص خالص. دوسرا فائدہ یہ کہ خوف اور غم سے نجات ملتی ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے، محسن ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر یہ کہ اجر باقی رہتا ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. پورا پورا بدلہ واپس ملے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر یہ کہ وہ اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جتنا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا گنا اجر زیادہ ہوگا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو کچھ تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے تو یہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے. دے زکوٰۃ رہے لیکن اس زکوٰۃ کا بھی ملٹیپل فائدہ ہو جائے گا. پھر ہر عمل پر درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. معمولی نیکی پر بھی اجر مل جاتا ہے. حتیٰ کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی. پھر یہ کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑے. اچھا، عام طور پر ہماری ایک نفسیات ہے، وہ یہ کہ جب ہم کوئی فرض ادا کرتے ہیں نا تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ تو فرض ہے نا، اس کا ثواب نہیں سوچتے ہم کبھی
لیکن ہم سمجھتے ہیں ثواب تب ملے گا جب ہم کوئی نفلی کام کریں گے، نفل نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، صدقہ کریں گے تو ثواب ملے گا. حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج کی ادائیگی اور نماز کی ادائیگی یہ سارے گناہوں کو صاف کر دینے والے اعمال ہیں، لیکن ہم نیت نہیں کرتے. ہمیں اس کی نیت بھی کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، یعنی ایک جگہ بیٹھ کے کرتے ہیں اللہ کو یاد، اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. کتنا بڑا اجر اور ریوارڈ ہے مل جل کے اللہ کو یاد کرے. کیونکہ عموماً لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں نا، پھر وہ دنیا کی باتیں، کھانے پینے کی باتیں، ہنسی مذاق اور ادھر ادھر کی چٹ چیٹ وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں. لیکن اگر اسی طرح اکٹھے ہو کر چاہے اپنے گھر کے اندر ہی ہو یا کہیں باہر ہو یا مسجد ہو، تو اس میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، قرآن پڑھنا، کچھ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر ہو. پھر یہ کہ شیطان کے بہکاموں سے حفاظت مل جاتی ہے انسان کو. اس نے کہا تھا نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں. پھر لوگوں کے اندر قبولیت. فضیل بن ایاز کہتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے تو نہیں کیا جاتا، یعنی جس کو یہ خواہش ہوتی ہے نا میرا نام بلند ہو. کئی لوگ بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں مشہور ہونے، اور جو اپنے تذکرے کو ناپسند کرتا ہے اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے. پھر قیامت کے دن اچھا انجام ہوگا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کیا، برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے. پھر جنت میں داخلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے. کتنی دیر لگتی ہے یہ بات سوچنے میں کہ اللہ مجھے اس کے بدلے میں آپ کا دیدار کرنا ہے، آپ کو راضی کرنا ہے، اور اسی پر اس کا اختتام، اپنی نیت تبدیل نہ کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا. جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو، یعنی آخر تک نیت نہیں بدلی، وہ جنت میں داخل ہوگا. الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم. جنات النعیم ایسے ہی لوگوں کے لیے. اس کے برعکس نیت کا بگاڑ جو ہے وہ شرک اصغر ہے. آپ دیکھیے سب سے خوفناک گناہ جو ہے وہ شرک ہے. تو نیت کی خرابی کو شرک سے تعبیر کیا گیا، اور پھر انسان جس نیت سے کرتا بعض اوقات اس کو اتنا مل جاتا، بعض اوقات نہیں بھی ملتا، فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں یہ حقیقت قیاس اور تحقیق کے ذریعے معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص بھی غیر اللہ سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز، چاہے اس کی اپنی اولاد ہو، دوست ہو، کوئی بھی، اللہ کی رضا سے ہٹ کر محبت کرتا ہے، اس کو اس کے نفع کی بجائے نقصان زیادہ لاحق ہوتا ہے. یعنی اس دوستی میں کوئی خیر نہیں، اس اولاد سے کوئی خیر نہیں ملتی، کیونکہ اللہ کی رضا مقصود نہیں. اللہ کی رضا کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے اس کے بارے میں ہمارے اوپر فرائض عائد کیے وہ اللہ کی خاطر ہم ادا کرتے رہے. آپ دیکھیے کہ ایسا شخص پھر ہر ریلیشن کو کتنی خوبصورتی سے نبھانے والا ہوگا. بہت سے ریلیشن شپ خراب جب ہوتے ہیں جب ہر کوئی کھینچاتانی کرتا ہے، مجھے کچھ نہیں مل رہا، میرا حق نہیں مل رہا، مجھے کیا ملا، میں نے کیا کمایا، مجھے کیا فائدہ ہوا، میں نے اتنا کیا. سارے رونا تو اسی بات کا ہوتا ہے. اور جب انسان کہتا ہے کہ مجھے تو بہت کچھ مل رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں سب اللہ کے ہاں جمع ہے، اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو کتنا آسان ہو جاتا ہے دینا، کتنا آسان ہو جاتا ہے سہنا، کتنا آسان ہو جاتا ہے سب کچھ کرنا. سامنے والا جواب دے یا نہ دے، نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں، دے تو بہت اچھا. دل کا بشرا عاجلہ. تو غلط نیت سے عمر بھر کی کمائی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. چاہے قرآن حفظ کرے انسان، چاہے اب شہید ہو، چاہے وہ مال خرچ کرے، بڑے بڑے عمل حقیر ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن اجر سے محرومی ہو جائے گی، جنت سے محرومی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. اور پھر یہ کہ
اللہ راضی ہے یا نہیں مجھ سے، اللہ خوش ہے یا نہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا ہم و غم ہو جانا چاہیے. اب دیکھیں کہ ہم یہی چیز لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں کہ نہیں، میرے رشتے دار مجھ سے خوش ہیں کہ نہیں، میرے ان لاز میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میرا ہسبینڈ مجھے چاہتا ہے کہ نہیں، میرے بچے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میرے فیلوز، میرے کولیگز، فلاں 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 کی نظر میں میں کیسا ہوں. ہر وقت یہی تو رنج و غم لگا رہتا ہے بندوں کو. اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ جب ان سب چیزوں کے اوپر اللہ کی رضامندی کا خیال آ جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو سب غم نکل جائیں گے. کیونکہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ سب کے لیے ہے جو بھی یہ رستہ اختیار کریں. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، قیامت تک جو لوگ ان کی پیروی کریں گے احسان کے درجے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اس سے راضی. اور اللہ کو راضی کرنے والے اور ناراض کرنے والے برابر نہیں ہوتے. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کے لوٹے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں، چاہنے والوں کو سلامتی کی راہیں دکھائی جائیں گی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کتاب کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور اجر عظیم ملتا ہے جو اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی حق بات کہنی ہوتی ہے، لیکن آپ اس ڈر سے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، لیکن وہ ضروری بھی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ اپنا انداز درست کریں، لیکن بات وہی کریں جو سچائی پر مبنی ہو، چاہے وقتی طور پہ ماں باپ ہو یا کوئی بھی ناراض بھی ہو، جیسے گواہی دینے کا معاملے میں آتا ہے کہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو راضی بھی کر دیتا ہے اور وہ شکر گزار بھی ہوتے ہیں. اور جو شخص ساری زندگی اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے، موت کے وقت اللہ اس کو اپنی رضا کی خوشخبری دیتے ہیں. المؤمن اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ. اللہ اکبر. مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس کو پہلے سے خوشخبری مل جاتی ہے. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے، وہ دنیا سے زیادہ آگے کو چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. جنت والوں کو بھی اللہ کی رضامندی کی خوشخبری دی جائے گی جو ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہوگی. تو ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اللہ کو راضی کریں، جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، مثلاً اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، ناراض نہ ہونا کہ تو نے مجھے کیوں اس امتحان میں ڈالا، یا مجھ سے یہ چیز کیوں لے لی، یا ایسا میرے ساتھ کیوں ہو گیا. نہیں، راضی برضا. پھر اسی طرح جو نعمتیں ملی ہیں ان پر راضی رہنا، یہ نہیں کہ روتے رہنا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. توجہ اور انرجی اس پہ لگانے کی بجائے اس چیز پہ توجہ دینا، کیا کچھ ملا ہے مجھے. ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو راضی کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ان رشتوں کو راضی رکھنا جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جیسے رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، یعنی جن پر اللہ کا غضب آتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے کر لے، ہمارے اعمال اخلاص پر مبنی ہو، اللہ کے تقوی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے پر. جو کام بھی کریں اللہ کی خاطر کریں، چاہے کسی کو کھانا کھلائیں، چاہے کسی قیدی کو آزاد کریں، چاہے کسی مسکین کی مدد کریں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. شکریہ کا بھی انتظار نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اکنالجمنٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، اس نے تو یاد ہی نہیں رکھا. پھر یہ کہ ہم اپنی زندگی میں تقویٰ کو لازم کر لیں، پھونک پھونک کے قدم رکھیں، ظلم اور اسراف سے بچیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. گناہ کے کاموں سے بچیں. ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان جب گناہوں اور نافرمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے
تو اس کا اخلاق اور شخصیت محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، مقام اور مرتبے کی حفاظت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے جسے اللہ نے دنیا اور آخرت کے فوائد کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا، مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اس کو بدن کی راحت نصیب ہو جاتی ہے، نفس کی خوشی، فکر، غم اور دکھوں کی قلت ہو جاتی ہے، دل کے نور کی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ نافرمانیاں اس نور کو بجھاتی ہیں، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، چہرے پر تر و تازگی آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے رعب ڈال دیا جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی، اس کے اور اللہ کے بیچ میں اجنبیت ختم ہو جاتی، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، فرشتوں کی قربت اور ساتھ اور دوستی ملتی ہے، انسانوں اور جنوں کے شیاطین اس سے دور ہوتے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتا، پھر وہ اپنے رب سے ملاقات اور اس کی طرف جانے پہ خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خوشی اور سرور سے بدلہ دے گا کہ وہ خوشی اسے گناہ کر کے حاصل نہیں ہوگی۔ جب فوت ہوتا ہے تو فرشتے جنت کی خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں، آئندہ اس کے لیے اب کوئی خوف اور غم نہیں رہتا، دنیا کی جیل سے جنت کے باغوں کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ سورج کی گرمی سے تپ رہے ہوں گے، وہ عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے دائیں طرف جو لوگ ہوں گے متقین اور اولیاء ان کے ساتھ ہوگا، تو گناہوں کو چھوڑنا اور نیک اعمال کو کرنا بے شمار فائدے لاتا ہے، اگرچہ وہ نفس پہ بھاری ہوتے ہیں، نیکی کرنا بھی کبھی نفس پہ بھاری ہوتا ہے، اور گناہ چھوڑنا بھی نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، کیونکہ نفس عادی ہو چکا ہوتا ہے نا، ایڈکٹ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے کر لیتا ہے، تقویٰ کی وجہ سے کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وان اعمل صالحا ترضاہ وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔